سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیرات تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین بالخصوص ہمارے درمیان عظیم خطیب جلوہ گر ہیں اور جن کی محبت میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس خوبصورت مجلس کو حضور علیہ السلام کے حضور ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد کے خوبصورت عنوان سے منعون کیا گیا. آپ لوگ جس شوق کے ساتھ جس بلبلہ کے ساتھ جس محبت کے ساتھ حضور کے میلاد پر تشریف لائے اس کا بہتر صلہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے. بارگاہ ایسی میں دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہو، جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے، ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اجالے نصیب ہوں. سامعین محترم، آج ہم نے اپنے آقا سے عہد غلامی کرنا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. جہاں تک بات حضور کے میلاد کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یار جس رب نے حضرت آمنہ کے جگمگاتے چاند کے ذکر کو بلند کر دیا، یہ ڈنمارک کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی عظمت پر بکواس کرنے والے. یہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی کرتے رہے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں مٹا سکتے. میں کہتا ہوں چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. وہ حرا کا چاند، وہ عرب کی روشنی، وہ حضرت آمنہ کا راج دلارا جس کے سر پہ ورفعنا کا تاج میرے رب نے سجایا ہے، اس کی عظمتوں کو کون گھڑا سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہ تھا. میں کہتا ہوں یہ زندگی کا حسن ملا تو کیسے ملا؟ ہمیں حضور کے صدقے ملا. ہم تو یار خود شناس بھی نہیں تھے، ہمیں تو اپنے آپ کی شناس بھی نہیں تھی نا. تو پھر جب حضور آئے تو ہمیں اس رب کی پہچان ہوئی، خدا شناس بھی ہم ہو گئے اور یہ عزت ملی تو حضور کا صدقہ. اس لیے میں عرض کر رہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ہم دیکھیں کہ رب کی رحمتوں کی طرف ہم نے کس طرح چلنا ہے.
فرمایا اور وہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے آ جاتے تھے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے، پھر مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ گناہگار و بدکار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے، اے محبوب اگر آپ بھی اس گناہگار کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ گناہگار و بدکار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے فاسق و فاجر اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، لیکن یہاں کچھ لوگ جو کم عقل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یار گناہ تو کیے ہیں، رب نے قرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تو بندوں کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، رب نے تو اعلان کر دیا وہ تو جاننے والا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ہم نے گناہ کیے ہیں، معاف کرنے والا رب ہے، ہمیں حضور کے پاس جانے کی کیا ضرورت، اس لیے فرمایا واستغفر لہ الرسول، اے محبوب ضروری نہیں کہ گناہگار و بدکار آپ کا دامن چھوڑ کر آئیں گے، مجھے تو بابر نہیں پائیں گے، فرمایا اے محبوب میں تو قہار و جبار ہوں، اے مجرم اگر آپ کا دامن پکڑ کر آئیں گے پھر مجھے تو تواب الرحیم کہیں گے، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا، پھر میں ان کو گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ گناہگار و بدکار اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے جب حضور کا وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر دیں گے، پیارے آقا اس گناہگار کے لیے جب ہاتھ اٹھا دیں گے رب نے فرمایا پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، پھر میں ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ یہاں اعلان ہوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم اللہ یعطی، حضور تعالیٰ نے کہنا تھا فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اب آپ ذیوقال اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے والا فرما کر یہ بتا دیا کہ آئے لوگوں اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، ارے اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، ارے اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ارے اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے۔ ہمارا امام نے کیا خوب کہا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جانا تھا۔ سامعین محترم ایک سوال کا میں جواب دینے کے بعد حضرت صاحب کو میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک نیا ایشو کھڑا کیا گیا اس مبارک پور کے اندر کہ سکول کے اندر طلباء کے ذہن کے اندر یہ ایک استاد نے بات ایسی کر دی کہ فرمایا تم حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہو، حضور کا میلاد مناتے ہو، کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ میں کہتا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنے والا ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے والے کو حضور کی شناخت ابھی تک نہیں آئی، اس کو اپنے آپ کی شناخت نہیں آئی، کیا صحابہ نے اس نے کہا میلاد منایا؟ سامعین محترم میں آپ کو المختصر ایک مجلس میں دے کرتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ نوجوان غور سے سن لیں، جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ آج تو ہم جھولی پھیلا کر عرض کرتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن یہ وہ مجلس تھی اس میں ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا۔ مجلس صحابہ بابا تھی اور حضور حجرہ انور میں موجود تھے، اور صحابہ گفتگو اس عنوان سے کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خدا بندی ملا۔ یار جلسہ اچھا ہو جائے، کوئی خطیب اچھا بیان کرے، کوئی نعت پڑھنے والا خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرے تو مہینوں تک اس کے تذکرے چلتے ہیں، ہمیں اچھا خطیب مل گیا، ہمیں اچھا ثنا خواں مل گیا، کیسا رنگ بنا، کیسا مول بنا۔ پھر صحابہ کیوں نہ فخر کرے جنہیں حضور ملے، ان کا یہ عنوان کیوں نہیں ہوگا، ان کی گفتگو کا یہ موضوع کیوں نہیں ہوگا؟ تو سامعین وہ گفتگو اس عنوان سے کر رہے تھے کہ حضور بھی تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے آ کر صحابہ سے پوچھا، سنن نسائی کا لفظ پڑھ رہا ہوں، ویسے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدین یمن علینا بک، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدین اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی۔
सुभान अल्लाह। और वमन्ना अलैना, और हमारे ऊपर एहसान किया भी का आपको अता करके। हुजूर आप मिल के इसलिए हम इस नेमत पर और आपकी वजह से जो दीन मिला इस नेमत पर रब का शुक्राना अदा करने के लिए बैठे हैं। अगर यहाँ पर हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अलग से बोली सुनना चाहो तो उनके लफ्ज़ों की तरतीब ये है, मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस फीना मुहम्मदा, फरमाया हमारे रब ने हमारे ऊपर एहसान किया कि हमें मुहम्मद अरबी अता कर दिए। शायद इसी का तर्जुमा भी किया है कि फज़ले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। सहाबा ने अर्ज़ किया जलसना नज़ुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीन यमन्ना अलैना बिक। हुजूर हम इसलिए बैठे हैं, हमारा जलसा इसलिए हो रहा है कि आपकी सूरत में अल्लाह ने जो इनाम दिया और हिदायत दीन दी, हम उस पर रब का शुक्राना अदा करने के लिए बैठे हैं। सामीन मोहतरम, बात तो सदस ही है। कोई आपसे पूछे क्यों बैठे हो, आप कहेंगे महफिल मिलाद में, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हुजूर ने सहाबा से पूछ लिया, सहाबा इसलिए बैठे हो, मेरी आमद की खुशियां मना रहे हो। सहाबा ने बर्जुस्ता अर्ज़ की, हुजूर हम हाल उठाते हैं, हम इसलिए बैठे हैं कि आपकी सूरत में अल्लाह ने जो इनाम दिया उसका शुक्राना अदा करने के लिए बैठे हैं। अब जब हुजूर ने बाकायदा कसम ली, सहाबा ने बाकायदा कसम दी, जब कसम ले ली फिर उनके चेहरों पर हैरत को दूर करने के लिए फरमाया, ऐ सहाबा तुम यहाँ बैठे थे, मैं हुजरे में था, आतान जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाहि बिकुल मलाइका, फरमाया महबूब जरा बाहर तो निकल कर देखो, तुम्हारे सहाबा के इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज़ फरमा रहा है, मौला आला में, फरिश्तों में कि मैंने नेमत दी थी, कैसे शुक्र गुजार निकले। अब तक हुजूर की आमद की खुशियां मना रहे हैं। यार सहाबा का अमल कौन सा था जिस पे रब भी नाज़ फरमा रहा है, मौला आला में, फरिश्तों में कि मैंने नेमत दी थी, कैसे कदरदान निकले, हुजूर की आमद की खुशियां मना रहे हैं। इसलिए आज की इस मजलिस में कोई बरीद नहीं कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाए, देखो सदियां बीत गई लेकिन फिर भी बैठ के हुजूर की आमद की खुशियां मना रहे हैं। इसलिए खुशनसीब है हम लोग कि आप यहाँ आए हैं, बैठे हैं, दुरूद सलाम के माहौल में बैठे हैं। अभी हजरत साहब का बेहतरीन अंदाज में खिताब होगा और हम हमारे लिए इल्म में कितने हसीन गुजरेंगे। खुश नसीबी है मेरी और आपकी कि आज हम महफिल मिलाद में बैठे हैं। यार मैं कहता हूँ हम जितना शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं लेकिन हुजूर की नेमत का शुक्राना फिर भी अदा नहीं हो सकता। इतना बड़ा करम हुजूर की सूरत में हमें नसीब हुआ। हमने कुतुब में पढ़ा कि 12 नबियों ने हुजूर की उम्मत में होने की आरज़ू की। हमने तो कोई आरज़ू की, हमने कोई तमन्ना की, बस बैठे थे, वक्त जाग पड़े। हमारे 12 इब्राहिम मस्जिद से मौलाना बुलाकर बुला रहे, उन्होंने कान में आकर कहा मुबारक हो तू हुजूर का गुलाम कर आ रहा है। अंबिया कराम ने फरमाया रब्बाना अब्अस फीहिम रसूला, मालिक आंखें बुरी हो गई हैं अब भेज भी दे। तो कोई बोला मुबश्शिरन बिरसूली याति मिन बाद इस्मु अहमद, फरमाया चलो मैं तुम्हें नाम भी बता देता हूँ, अब जो आने वाला है जिसके लिए जमाना मुंतजर है उसका नाम अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया वो जिसके जिक्र पर तागूत ने नगमा सराई की, वो जिसके नाम पे शाह सुलेमान ने गदाई की, दिल यहया में रह गए अरमा जिसकी जियारत के लबे ईसा पे आए बाज, जिसकी शान रहमत के जो बन के रोशनी फिर दीदार याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न की रंग में पाया। ना दानम आंख भूले खंदा चेहरे के उदारत के मुर्गे हर चमने आरज़ू उदारत, हर कोई उसी का मुंतज़िर। मैं कहता हूँ यार वो तो बदबख्त है जो महबूब भी माने और ऐब भी निकाले। फरमाया महबूबा ते नुक्ता चीनी तेरा करम तो बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानिए उसनो और झूठे प्यार जताउंदा, सनो दसिया इश्क दे गुफ्ती तेरा मुड़ मुड़ पिया फरमाउंदा, आजम जिसे दिल लग जावे उसे ऐब नजर नहीं आंदा। आला हज़रत बोले वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। फरमाया नक्श तो बड़ी दूर की बात है, वहां नक्श का गुमान नहीं। हज़रत हसन कहते हैं कि खुलिकता वराम मिन कुल्ली ऐबिन, फरमाया हुजूर अब ऐब से पाक तख्लीक की हो गई। मैं कहता हूं कि महबूब में ऐब हो भी तो दिखाई नहीं देता, जहां ऐब हो ही ना वहां का आलम क्या होगा। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, जमीनो जमां तुम्हारे लिए, हम आए हैं यहाँ तुम्हारे लिए। सामीन मोहतरम अब गौर करना, आखिरी कलमात अर्ज करने लगा हूँ। पाकिस्तान में कादियानियों के लिए कोई जगह नहीं और इंशाअल्लाह हम जहन्नम के दरवाजों तक उनका ताक़ब करेंगे। वो संगे गेरा जो हाइल हैं रस्से से हटाकर दम लेंगे, हम राहे वफा के रहरब हैं मंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़्मे जहां में काएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, खुदार का हर बुत तोड़ेंगे। हम हक का निशान है दुनिया में, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। जो सीना दुश्मन चाक करे
باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لیں گے۔ وما علیہ البلاغ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔